اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هلم شهداءکم الذین یشهدون ان اللہ حرم هذا فإن شهدوا فلا تشهدوا معهم ولا تتبع أهواء الذین كذبوا بآیاتنا والذین لا یؤمنون بالآخرة وهم بربهم یعدلون۔ تم فرماؤ، لو اپنے گواہ، وہ گواہ جو گواہی دیں کہ اللہ نے اسے حرام کیا، پھر گواہی دے بیٹھیں تو اے سننے والے ان کے ساتھ گواہی نہ دینا، ان کے خواہشات کے پیچھے نہ چلنا، جو ہماری آیتیں جھٹلاتے ہیں اور جو آیت پر ایمان نہیں لاتے اور اپنے رب کا برابر والا ٹھہراتے ہیں۔ قل هلم شهداءکم الذین یشهدون ان اللہ حرم هذا، تم فرماؤ لاؤ وہ اپنے گواہ جو گواہی دیں کہ اللہ نے اسے حرام کیا۔ تم اپنے لیے حرام قرار دیتے ہو اور کہتے ہو کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس کا حکم دیا ہے۔ یہ گواہی اس لیے طلب کی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس بات کو واضح فرما دے کہ ان کے پاس کوئی گواہی نہیں، گواہ ہے ہی نہیں۔ وہ میں اکثر عرض کرتا ہوں کہ آج نا جی ہر ایک بندے کے پاس وہ اختیار آ گیا ہے کہ یہ جنتی ہے، یہ جہنمی ہے۔ ہر ایک اپنی طرف سے قرآن پاک پڑھ کے اس کے غلط معنی کر کے اس کے غلط تعویلات لے کے ان سے پھر بدعقیدگی، کفر و شرک، مثال کے طور پر جو من دون اللہ، غیر اللہ کے بارے میں، جو خاص کر بتوں کے بارے میں آیات مقدسات ہیں، دشمنان خدا کے بارے میں جو آیات ہیں، یہ اولیاء اللہ پہ لگاتے ہیں اور اولیاء اللہ پہ لگا کے پھر اپنی بدعقیدگی کا اظہار کرتے ہیں۔ میں یہ جانتا ہوں کہ قرآن پاک نے کہیں پہ کوئی چیز مخفی نہیں رکھی۔ اگر یہ اولیاء اللہ دشمن خدا ہوتے تو پھر کبھی اللہ قرآن میں ان کی تعریف نہ کرتا۔ سادہ سی بات ہے نا جی۔ دیکھیں نا جی، ہم ہر روز ہر نماز کی ہر رکعت کے اندر ایک سورت تو لازمی پڑھتے ہیں، سورۃ الفاتحہ۔ آپ نے نفل پڑھنے تب بھی سورہ فاتحہ، آپ نے فرض پڑھنے تب بھی سورہ فاتحہ، آپ نے واجب پڑھنے تب بھی سورہ فاتحہ، آپ نے کوئی مستحب نفل پڑھنے یعنی منت کے پڑھ لیے تو وہ تب بھی سورہ فاتحہ، یعنی کوئی رکعت آپ کے بغیر سورہ فاتحہ کے ہے ہی نہیں۔ اس میں آپ کیا پڑھتے ہیں؟ صراط الذین انعمت علیہم، یا اللہ ان لوگوں کا راستہ، ان لوگوں کا جس پر تو نے انعام کیا ہے۔ اور قرآن کہتا ہے اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین۔ نبی ہیں، صدیقین ہیں، شہداء ہیں اور صالحین۔ صالحین سے مراد اولیاء اللہ، اللہ کے ولی لوگ۔ میں اس بات سے حیران ہوں کہ ان کا ضمیر کیسے گوارا کر جاتا ہے کہ وہ اولیاء اللہ کے اوپر وہ تہمت اور بہتان لگا دیتے ہیں جو ہے ہی نہیں۔ قرآن کے اندر اللہ کہتا ہے الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون الذین آمنوا وکانوا یتقون۔ او بھائی، ولی کا معنی ہی دوست ہے، اللہ کا دوست، اللہ کے راستے پہ چلنے والا، اللہ کی محبت دلوں میں ڈالنے والا۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ اللہ کا شریک بن کے کھڑا ہو جائے؟ آپ یہاں سے آپ اندازہ کریں کہ یہ لوگ بیچارے علمی طور پر یتیم ہیں، ان کے سر پر کوئی وہ علمی جو کہنے نا جی ایک استاد رہنما وہ ہے ہی نہیں۔ بیچارے پڑھتے قرآن ہیں لیکن قرآن سے غلط استدلال کر کے۔ اب میں آپ کو عرض کروں، ایک ان میں ایسا مکتبہ فکر ہے جو کہتے ہیں جی اللہ کا دیدار ہو ہی نہیں سکتا، لا تدرکہ الابصار، کوئی آنکھ اس کا احاطہ کر ہی نہیں سکتی۔ مسلم شریف کے اندر، بخاری شریف کے اندر وہ آپ سیاستہ کو کھول کے دیکھیں، آپ کو ایک نہیں بے شمار احادیث مل جائیں گی۔ کل اللہ قیامت والے دن جب جنتیوں کو جنت میں بھیج دے گا، دوزخیوں کو دوزخ میں بھیج دے گا، تو جنت میں اپنا دیدار کروائے گا۔ کوئی آنکھ کیوں نہیں دیکھ سکتی جی؟ آپ کو کس نے کہہ دیا؟ مجھے تو رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتایا ہے، ہم سب اللہ کا دیدار کریں گے۔ جی عجیب، ان کے پاس کوئی ایسی شے نہیں، بیچارے اپنے ہی وہم کے اندر، گمان کے اندر، وہ ایک جو کنویں کے مینڈک ہیں نا جی، اسی کنویں کے
حدود کے اندر جو ان کو نظر آ رہا ہے وہی نظر آ رہا ہے، اس کے علاوہ قرآن کی وسعتیں، احادیث مبارکہ کی وسعتیں ان بیچاروں کو نظر نہیں آتی۔ تو اللہ کہتا ہے یہ جو تم نے حرام کر دیا ہے، تمہارے پاس کوئی ہے گواہی تو لے آؤ۔ ہم اولیاء اللہ کا ذکر کریں، ہم حضور سیدی غوث اعظم کا ذکر کریں تو ان کو آگ لگ جاتی ہے، اوئے ہوئے 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 یہ شرک ہو گیا، یہ بدعت ہو گئی، یاری شریف کر لیں، ختم شریف کر لیں تو اوئے ہوئے 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 بس پریشان ہو جاتے ہیں بیچارے کہ اللہ کی توحید کو جو ہے نا خطرہ پیدا ہو گیا۔ کیا ہو گیا یار؟ ہم رب کو معبود برحق مانتے ہیں، ہمارا ہر عمل اس کی وحدانیت، اس کی عظمت اور اس کی سربلندی کے لیے ہے اور اس کی اطاعت کے لیے ہے۔ ہم صرف اللہ کو لائق عبادت سمجھتے ہیں، کائنات میں کوئی دوسرا اس کا شریک نہیں۔ آپ ہم سے پوچھیں اپنی طرف سے ڈکوسلے لگا کے، اور اللہ پھر کہتا ہے لے آؤ نا گواہ، یہ جو تم نے حرام کیا ہے تمہارے پاس کوئی گواہی ہے تو لے آؤ۔ یہ ان کی اپنی تراشیدہ باتیں ہیں۔ فَإِن شَهِدُوا فَلَا تَشْهَدْ مَعَهُمْ، پھر اگر وہ گواہی دے بیٹھیں تو اے سننے والے ان کے ساتھ گواہی نہ دینا، یعنی وہ گواہی دے بھی لینا تو جھوٹی گواہی دیں گے، ان کی کوئی گواہی جو ہے نا جی قبول نہیں کی جائے گی، جھوٹ بولتے ہیں۔ اور اس آیہ مبارکہ کے اندر پھر اللہ وحدہ لا شریک نے یہ خاص طور پر تنبیہ فرما دی ان کو کہ یہ اگر شہادت واقعہ ہو بھی تو وہ محض اتباع ہوگی اور کذب ہو اور باطل ہوگی، جھوٹی گواہی، کوئی ان کی گواہی میں کوئی جو ہے وہ صداقت نہیں ہے۔ فلا تتبع اهواء الذين كذبوا بآياتنا والذين لا يؤمنون بالآخرة وهم بربهم يعدلون، اور ان کی خواہشوں کے پیچھے نہ چلنا جو ہماری آیتیں جھٹلاتے ہیں اور جو آخرت پر ایمان نہیں لاتے وہ اپنے رب کا برابر والا ٹھہراتے ہیں۔ اللہ نے قرآن پاک کے اندر جو بیان کیا، جب ہم بیان کرتے ہیں، احادیث میں جو حضور نے بتایا ہم بیان کرتے ہیں، وہ لوگ اس پہ عمل نہیں کرتے، وہ خواہش کی پیروی کر رہے ہیں ان کو راضی کرنے کے لیے۔ خدا کی قسم ساری کائنات میں مل کے بندے کو راضی کرنا شروع کر دینا، بندہ راضی نہیں ہوتا، اب جو مرضی کر لے بندہ نہیں راضی ہوگا۔ اگر اس کے سامنے ذبح بھی ہو جائے نا تو وہ کہے گا نہیں صحیح طریقے نال چھری نہیں پھیرائی نے، صحیح طریقے نال چھری پھیرنی میرے نہیں ہے نہیں۔ او بھائی ایک وحدہ لا شریک ہے، اس کو راضی کرو، اللہ کے رسول ہے اس کو راضی کرو۔ دنیا جاتی ہے بھاڑ میں جائے، مانتی ہے مانے، نہیں مانتی نہ مارے، ہمارا ان سے منوانے کا کوئی موڈ ہی نہیں ہے۔ ہمارا کام ہے صرف اللہ اور اس کے رسول کا پیغام ان تک پہنچا دینا، جو ہم تک پہنچا ہے ہم اس پر عمل کریں۔ باقی کوئی مانتا ہے مانے، نہیں مانتا نہ مانے، میرے بابو کل قیامت والے دن فیصلہ ان کا بھی ہو جائے گا، فیصلہ ہمارا بھی ہو۔ آپ مجھے یہ بتائیں، ہم اتنے برے لوگ ہوتے ہیں اہل سنت والجماعت، اگر اتنے برے لوگ ہوتے ہیں، آپ نے پاکستان کی تاریخ میں کسی ایسے بندے کا جنازہ اتنا بڑا دیکھا ہے جیسے سنیوں کا جنازہ نکلتا ہے؟ ایک مولانا خادم حسین رضوی نکلے، ان کا جنازہ نکلا، آپ نے دیکھا؟ دنیا نے دیکھا؟ کوئی جنہوں نے ہمیں مشرک کا بدعتی کا جی ان کا کوئی جنازہ دکھاؤ نا یار۔ ہمارے تو جنازے بھی اس دھج سے نکلتے ہیں، اس شان سے نکلتے ہیں کہ دنیا کہنے پر مجبور ہو جاتی ہے غلام کا جنازہ جا رہا ہے۔ وہ کیا خوبصورت بات ہے، حضور کے غلاموں کے جنازے بھی بڑی شان والے ہوتے ہیں، یعنی کی محمد سے وفاتوں نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے۔ ایک درویش کو سمجھ آ گئی بات، عام بندے پڑھے لکھے کو نہیں سمجھ آئی۔ یہ بیچارے علمی طور پر یتیم ہیں، دعا کرتے ہیں جس طرح مالک نے ہماری نسلوں میں حضور کی غلامی برقرار رکھی ہے، اللہ ہمیں بھی حضور کی سچی غلامیاں نصیب فرمائے اور حضور کی غلامی میں ہمیں موت نصیب فرمائے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم۔ پاک پروردگار عالم محبوب کریم